السلام علیکم، عبد المنان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی جو نظم آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اس کا نام ہے جگنو۔ بظاہر آپ جانتے ہیں کہ جگنو ایک معمولی سا کیڑا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے روشنی کے ساتھ چمکنے کی صلاحیت سے بھی نوازا ہے، لیکن ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے جس انداز میں اس کیڑے کو آپ کے سامنے نظم کی صورت میں پیش کیا ہے، اس میں جو منظر کشی اور تشبیہات جو استعمال کی گئی ہیں وہ اس قدر خوبصورت ہیں کہ آپ اندازہ کر پائیں گے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ کتنے بڑے مفکر اور دانشور بھی ہیں، کیونکہ اس نظم کے 3 حصے ہیں اور ان تینوں حصوں میں جو کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا اس میں زندگی گزارنے کے بہترین اصول بھی نمایاں ہیں۔ تو جیسے آپ تشریح سنیں گے اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ نظم کتنی خوبصورت ہے۔ کچھ دوستوں کی یہ بھی گزارش تھی کہ آپ پہلے نظم کو بغیر تشریح کے پڑھ دیا کریں تاکہ ہمیں یاد کرنے میں آسانی ہو، تو اس بار میں نے پہلے اس نظم کو بغیر تشریح کے پڑھا ہے اور اس کے بعد ایک ایک بند کر کے تشریح کے ساتھ اور مشکل الفاظ کے معنی، اور اس نظم کو سنتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ باتیں آپ سے ضروری کرنی ہیں، وہ بھی میں آپ سے کروں گا اس چینل کے حوالے سے بھی، اور جو دوسرا چینل میں نے پہلے بتا رکھا ہے اس کے بارے میں بھی، کیونکہ بہت سے دوستوں کا کہنا ہے کہ جو دوسرا چینل آپ نے بتایا تھا اس کا آپ لنک فراہم کر دیجئے، تو میں اس چینل کے حوالے سے بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گا، لیکن پہلے یہ نظم سنتے ہیں۔ نظم جگنو، بند 3، اشعار 18، تشریح کے بغیر۔ بند نمبر 1۔ جگنو کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں، آیا ہے آسماں سے اڑ کر کوئی ستارہ، یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں، یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا، غربت میں آ کے چمکا گمنام تھا وطن میں، تکمہ کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا، ذرہ ہے یا نمایاں سورج کے پیرہن میں، حسن قدیم کی یہ پوشیدہ ایک جھلک تھی، لے آئی جس کو قدرت خلوت سے انجمن میں، چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں، پروانہ ایک پتنگا جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب یہ روشنی سراپا۔ بند نمبر 2۔ ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، پروانے کو تپش دی جگنو کو روشنی دی، رنگین نوا بنایا مرغان بے زباں کو، گل کو زبان دے کر تعلیم خامشی دی، نظارہ شفق کی خوبی زوال میں تھی، چمکا کے اس پری کو تھوڑی سی زندگی دی، رنگین کیا سحر کو بانکی دلہن کی صورت، پہنا کے لال جوڑا شبنم کی آرسی دی، سایہ دیا شجر کو پرواز دی ہوا کو، پانی کو دی روانی موجوں کو بے کلی دی، یہ امتیاز لیکن ایک بات ہے ہماری، جگنو کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری۔ بند نمبر 3۔ حسن ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے، انسان میں وہ سخن ہے غنچے میں وہ چٹک ہے، یہ چاند آسماں کا شاعر کا دل ہے گویا، وہاں چاندنی ہے جو کچھ یا درد کی کسک ہے، انداز گفتگو نے دھوکے دیے ہیں ورنہ، نغمہ ہے بوئے بلبل بو پھول کی چمک ہے، کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، جگنو میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے، یہ اختلاف پھر کیوں ہنگاموں کا محل ہو، ہر شے میں جب کہ پنہاں خاموشی ازل ہو۔ تشریح کے ساتھ۔ بند نمبر 1۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ کاشانہ چمن، باغ کا گھر،
अंजुमन, महफिल, महताब, चांद, किरण, शुआ, सल्तनत, हुकूमत, सफीर, पैगंबर या कासिद, तुकमा, बटन, कबा, कदरे ढीला ढाला लंबा लिबास, पैरहन, इसके मानी भी लिबास है। हुस्न कदीम, ऐसा हुस्न जो एक अरसे से कायम हो, पोशीदा, छुपा हुआ, खलवत, तन्हाई, जुल्मत, अंधेरा, गहन, चांद या सूरज का जुज़वी या कुल्ली तौर पर तारीक हो जाना, परवाना, परों वाला कीड़ा जो शमा पर गिरता है, तालिब, तलब रखने वाला, सरापा, सर से पांव तक। जुगनू की रोशनी है काशानाए चमन में, या शमा जल रही है फूलों की अंजुमन में। आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा, या जान पड़ गई है महताब की किरण में, या शब की सल्तनत में दिन का सफीर आया, गुर्बत में आके चमका गुमनाम था वतन में। तुकमा कोई गिरा है महताब की कबा का, जर्रा है या नुमाया सूरज के पैरहन में। हुस्ने कदीम की ये पोशीदा एक झलक थी, ले आई जिसको कुदरत खलवत से अंजुमन में। छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। परवाना एक पतंगा, जुगनू भी एक पतंगा, वो रोशनी का तालिब, ये रोशनी सरापा। तशरीह डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में खुदा के बनाए हुए इस छोटे से परों वाले कीड़े की सिफात बयान करते हुए फरमाया है कि जब एक जुगनू किसी बाग के घर में अपनी रोशनी में लबरेज होकर परवाज करता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे वो बाग नहीं बल्कि फूलों ने एक महफिल सजा रखी है, जहाँ इस जुगनू की रोशनी ऐसे ही है जैसे शमा यानी मोमबत्ती जल रही हो। ये जुगनू ही है जिसकी रोशनी के सबब फूलों की अंजुमन कायम हुई। और फिर अगले शेर में गोया होते हैं कि ये छोटा सा रोशन कीड़ा ऐसे लगता है जैसे आसमान पर नजर आने वाले चमकते सितारों में से किसी सितारे का टुकड़ा है जो टूटकर जमीन पर आ गया है। और इसी शेर के दूसरे मिसरे में फरमाते हैं कि अगर ये सितारे का टूटा हुआ टुकड़ा नहीं तो फिर चांद से निकलने वाली किरणों में से किसी एक किरण में खुदा ने जान डाल दी है, और ये वही किरण है जो बाग में महवे परवाज है। फिर तीसरे शेर में एक बार फिर खुदा की इस मखलूक को समझने के लिए फरमाते हैं कि ये कीड़ा कहीं दिन की रोशनी का सफीर तो नहीं जो रात के अंधेरे में आके चमकने लगा। दिन चूंकि रोशन होता है लिहाजा वहां का सफीर भी रोशन होगा, जो रात के अंधेरे में आएगा तो यकीनन चमकेगा। फरमाते हैं कि जब तक अपने देश यानी दिन में था तब तक इसकी वुक्कत न थी, लेकिन जैसे ही इस रात में पहुंचा तो इसकी रोशनी की बदौलत इसकी अहमियत बढ़ गई। अपने नाजरीन के सामने अपनी नाकिस राय रखता चलूं कि यहाँ इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही खूबसूरत बात समझा रहे हैं कि जहाँ सब एक जैसे हों वहाँ आपकी अहमियत का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा अपनी कदर उन लोगों से करवाएं जिनको आप दस्तयाब नहीं हैं। इंसान जिसको आसानी से मुयस्सर आ जाए और आपको हासिल करने या आप तक पहुंचने के लिए उसे मेहनत ना करनी पड़े बल्कि आप खुद ही बड़ी आसानी से किसी को दस्तयाब हो जाएं तो आपकी अहमियत सिफर हो जाती है। लिहाजा वहां चमकने की कोशिश करें जहां अंधेरा हो, जहां जुल्मत और जहालत हो, जहां आपके इल्म, फहम, इदराक, शऊर और मोहब्बत की सबसे ज्यादा जरूरत हो। इससे दो फायदे होंगे। एक ये कि वो अंधेरे में रहने वाले लोग आपकी ऐसे ही कदर करेंगे जैसे फूल जुगनू की करते हैं। दूसरा ये कि आपको भी अंदाजा होगा कि यही वो जगह है या यही वो दर्जा है जो मेरे लिए बनाया गया और मुझे यही कयाम करना है। और फिर चौथे शेर में गोया होते हैं कि ऐसा भी लगता है जैसे चांद ने कोई रोशन लिबास पहन रखा था जिसका एक बटन टूटकर जमीन पर गिर गया और उड़ने लगा, या फिर सूरज ने कोई लिबास पहना है जिस पर एक जर्रा ऐसा है जो बेइंतहा चमकदार है। शायद ये जुगनू वही जर्रा तो नहीं। फिर फरमाते हैं कि ये सिर्फ एक रोशन कीड़ा नहीं है, ये एक ऐसा पुराना हुस्न है जो इंसानी आंख से दूर था। अल्लाह ने अपने हुस्न की एक छोटी सी झलक यूं दिखाई कि इस कदीम हुस्न को तन्हाइयों से उठाकर
انسانی آنکھوں کے ہجوم کے سامنے لا کر رکھ دیا تاکہ وہ انسان جس نے اپنے وجود کے ہزاروں سال بعد روشنی دریافت کی، اسی انسان کے خالق نے ایک ایسی روشنی اس کے سامنے رکھ دی جس میں جان بھی ہے اور وہ اڑ بھی سکتی ہے۔ اگلے شعر میں گویا ہوتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جگنو جب اڑتا ہے تو کبھی جلتا ہے کبھی بجھتا ہے، جیسے یہ ایک چاند ہے جو روشنی بھی رکھتا ہے اور تاریکی بھی، جو کبھی اس جزوی تاریکی میں ڈوب جاتا ہے تو کبھی اسی تاریکی سے باہر نکل کر روشن ہو جاتا ہے۔ اور اسی بند کے آخری شعر میں کیا ہی خوبصورت انداز اپنایا ہے کہ جگنو بھی ایک کیڑا ہے اور پروانہ بھی، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ پروانہ شمع یعنی روشنی پر قربان ہوتا ہے، اسے روشنی سے اس قدر محبت ہے کہ وہ اس پر اپنی جان وارنے سے نہیں کتراتا، جبکہ جگنو تو خود سر سے پاؤں تک روشنی ہے۔ یہاں اقبال جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ روشنی کی قدر مطلوب ہے، یا تو آپ روشنی پھیلانے والوں کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیں۔ یہ روشنی کچھ اور نہیں بلکہ علم ہے، شعور ہے، اللہ سے شناسائی ہے، اللہ کے راز جاننے کا جنون ہے، فہم ہے، ادراک ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کی لگن ہے، آزادی ہے۔ یہی وہ روشنی ہے جس پر آپ کو قربان بھی ہونا پڑے تو ہو جائیے، اور اگر آپ روشنی پر قربان ہونے کا فن نہیں جانتے تو خود کو اس قابل بنا لیں کہ آپ خود سر سے پاؤں تک روشنی بن جائیں۔ بند نمبر 2، مشکل الفاظ کے معنی۔ دلبری، دل موہ لینے کا عمل یا کیفیت، تپش، حرارت یا گرمی، رنگین نوا، خوش آواز، مرغان بے زبان پرندے، گل، پھول، تعلیم خاموشی، خاموش رہنے کا سبق، نظارہ شفق، سورج کے طلوع یا غروب ہوتے وقت آسمان پر پھیلنے والی سرخی یا لالی کا نظارہ، زوال، یہاں اس کا مطلب غروب ہونا، پری، افسانوی حسین عورت جس کے پر بھی ہوں، سحر، صبح، بانکی، سجی سنوری، شبنم، پھولوں پر پڑنے والی اوس یا بوندیں، آرسی، آئینہ، شجر، درخت، بے کلی، اضطراب، بے قراری، امتیاز، تفریق یا فرق کرنا۔ ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، پروانے کو تپش دی، جگنو کو روشنی دی، رنگین نوا بنایا مرغان بے زباں کو، گل کو زبان دے کر تعلیم خاموشی دی، نظارہ شفق کی خوبی زوال میں تھی، چمکا کے اس پری کو تھوڑی سی زندگی دی، رنگی کیا سحر کو بانکی دلہن کی صورت، پہنا کے لال جوڑا شبنم کی آرسی دی، سایہ دیا شجر کو، پرواز دی ہوا کو، پانی کو دی روانی، موجوں کو بے کلی دی۔ یہ امتیاز لیکن ایک بات ہے ہماری، جگنو کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری۔ تشریح۔ ناظرین، یہ اس نظم کا دوسرا حصہ ہے جس میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے اللہ کی پیدا کی جانے والی ہر شے میں مختلف صفات کی موجودگی کا ذکر کیا ہے۔ اس بند کے پہلے شعر میں آپ نے جگنو اور پروانے کے فرق کو ظاہر کر کے ان کا موازنہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے اس میں ایسی مختلف صفات رکھی ہیں جو دل موہ لیتی ہیں۔ یہی صفات اس مخصوص شے یا جاندار کو دوسروں میں نمایاں کرتی ہے۔ جیسے پروانے میں حرارت کا عنصر نمایاں ہوتا ہے تو جگنو میں روشنی آیا ہے۔ یہاں اقبال یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اندر دیکھیے کہ آپ کو کن صفات کا مالک بنا کر پیدا کیا گیا ہے۔ ایسا مت کیجئے کہ سامنے والے کی صفات سے متاثر ہو کر آپ بھی یہ چاہیں کہ مجھے یہ ہنر کیوں نہیں ہے، مجھے بھی ایسا ہی بننا ہے، جبکہ آپ میں اللہ نے وہ صفات ہی نہ رکھی ہوں۔ لہٰذا پہلے دیکھیے کہ آپ میں اللہ نے کون سے ہنر رکھے ہیں، صرف ان پر توجہ دیں اور وہی کریں جس کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے۔ پھر دوسرے شعر میں فرماتے ہیں کہ کبھی پرندوں کو دیکھا ہے، کیا وہ ایسے ہی باتیں کرتے ہیں جیسے انسان؟ بالکل نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کس قدر خوبصورت آوازوں سے نوازے گئے ہیں جو شاید انسان اپنے منہ سے نہ نکال سکے۔ اور اگر کوئی انسان اپنے منہ سے ایسی آواز نکالتا ہے تو خدا نے اس انسان میں وہ ہنر رکھا ہوگا، تبھی اس کے منہ سے ایسی آواز بھی نکل سکتی ہے۔ اور دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں کہ پھول بھی زبان رکھتے ہیں، لیکن ان کی خوبصورتی والی صفت کی بدولت انہیں خاموشی کی تعلیم دی گئی ہے۔
ان کی رنگت اور خوشبو اللہ کے وجود کے حسن کا برملا چرچا کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اللہ کتنا حسین ہے، لیکن انہیں بولنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور پھر اگلا شعر کیا ہی خوبصورت ہے کہ آپ نے سورج طلوع اور غروب ہونے کا منظر تو دیکھا ہوگا، کیا ہی دلکش منظر ہوتا ہے جب آسمان پر ہر طرف لال رنگ پھیل جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کیا یہ رنگ اور خوبصورتی ممکن تھی اگر سورج کو طلوع یا غروب نہ ہونا ہوتا؟ یقیناً نہیں۔ اللہ نے آسمان کی اس خوبصورتی کے لیے سورج کے غروب ہونے کی شرط رکھی ہے۔ یہاں ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر انسان کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو اتنا عاجز اور اللہ کے سامنے جھکا ہوا کر لے جیسے سورج غروب ہوتے وقت ڈھلتا جاتا ہے۔ جیسے ہی سورج آسمان سے ڈھلتا ہے تو سارا آسمان کیسے سجا ہوا دکھائی دینے لگتا ہے، جس کا منظر بیان سے باہر ہے۔ پھر اسی طرح اگلے شعر میں گویا ہوتے ہیں، جب دن چڑھتا ہے تو آسمان اس قدر رنگین ہو جاتا ہے کہ جیسے کسی دلہن کو سجا دیا گیا ہو۔ یہاں اس سے پہلے شعر میں سورج غروب ہونے کا ذکر کیا گیا اور پھر اس شعر میں طلوع ہونے کا، جس کا مطلب ہے کہ ہر اندھیرے کے بعد ایک سویرا بھی آتا ہے۔ آپ جب بہت سی مشکلات برداشت کرتے ہیں تو اللہ اس کے بدلے آپ کو وہ کچھ عطا کرتا ہے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ پھر اگلے شعر میں مختلف تخلیقات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جیسے درختوں میں طاقت دی گئی کہ وہ سایہ دار بن سکیں اور اپنے نیچے بیٹھنے والے ہر جاندار کو آرام دے سکیں، جیسے ہوا میں اللہ نے اڑتے رہنے کی صفت رکھی ہے کہ وہ ہر دم فضا میں رہ کر ہر جاندار کی زندگی میں آسانی پیدا کرے، اور پانی جیسی انتہائی قیمتی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسے اللہ نے ہمیشہ رواں رہنا سکھا دیا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی خوبی ہے، جبکہ سمندر کی لہروں میں ایک عجیب سا اضطراب پیدا کر دیا تاکہ انسان بے قراری کی کیفیت کو سمجھ سکے اور سکون کی قدر کر سکے۔ آخری شعر میں فرماتے ہیں کہ یہ تمام تر حقیقتیں اپنی جگہ موجود ہیں، جبکہ فرق دیکھا جائے تو جو وقت ہمارے لیے اندھیرا اور رات ہے، جگنو جیسے روشن کیڑے کے لیے وہی وقت دن کی حیثیت رکھتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں جو آپ کے سوچنے کا زاویہ ہے وہی ہر کسی کا ہو، لیکن زاویے کے مختلف ہونے کی شرط یہ بھی ہے کہ آپ اپنے کسی خاص شعبہ سے منسلک ہوں۔ بند نمبر 3، مشکل الفاظ کے معنی۔ حسن ازل، خالق کائنات کا حسن، سخن بات کرنا، غنچہ بند کلی، چٹک چٹاخے کے ساتھ ٹوٹنے کی آواز، وہاں وہاں، یہاں، کسک تیز، خلش یا ہلکا ہلکا درد یا چبھن، انداز گفتگو بات کرنے کا طریقہ یا انداز، بوئے بلبل بلبل کی خوشبو، چہک پرندوں کی آواز، راز مخفی کسی بات کا چھپا ہوا ہونا، اختلاف تضاد ہونا، ہنگاموں کا محل ایسی جگہ جہاں شور ہو، پنہا چھپا ہوا ہونا۔ حسن ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے، انسان میں وہ سخن ہے، غنچے میں وہ چٹک ہے، یہ چاند آسماں کا شاعر کا دل ہے گویا، وہاں چاندنی ہے جو کچھ، یہاں درد کی کسک ہے، انداز گفتگو نے دھوکے دیے ہیں ورنہ، نغمہ ہے بوئے بلبل، بو پھول کی چمک ہے، کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، جگنو میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے، یہ اختلاف پھر کیوں ہنگاموں کا محل ہو، ہر شے میں جب کہ پنہا خاموشی ازل ہو۔ تشریح آخری بند کی طرف بڑھتے ہیں، جس کے پہلے شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ دراصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس میں اللہ ہی کی جھلک محسوس ہوتی ہے، جیسے انسان میں بولنے کی طاقت رکھی گئی تو دوسری طرف جب ایک بند کلی کھلتی ہے تو اس کے کھلنے کی بھی ایک چٹاخے دار آواز ہوتی ہے۔ اور دوسرے شعر میں فرماتے ہیں کہ آسمان پر موجود چاند بھی شاعر کے دل جیسا ہے، وہ اس طرح کہ چاند سے نکلنے والی روشنی شاعر کے دل میں موجود احساس اور درد سے تشبیہ رکھتی ہے۔ یہ صرف ہمیں لگتا ہے کہ شاعر اپنے درد کی داستان اشعار کی صورت میں بیان کر دیتا ہے جبکہ چاند خاموش ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ درد میں نہیں ہے،
उसकी चांदनी शायर के दिल में मौजूद एहसास की दौलत से मिलती जुलती है। और अगले शेर में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में फरमाते हैं कि ये तो हम इंसानों ने बात करने के लिए मुख्तलिफ अल्फाज का जखीरा बना लिया है, वरना देखा जाए तो नगमा या गीत वो बुलबुल की खुशबू है और जो चहकने की आवाज है वो फूल की खुशबू। यानी फूल की खुशबू और बुलबुल का चहकना बराबर है। और इससे अगले शेर में बयान करते हैं कि दुनिया की बनाई गई लातादाद चीजों में अल्लाह की खूबसूरती आया होती है, जिससे उसकी वहदत यानी एक होने का राज छुप गया है, वरना जो हकीकत जुगनू के चमकने में है वही फूल की खुशबू में है। यानी जिस अल्लाह ने जुगनू को चमकने की कुव्वत दी, उसी ने फूल में खुशबू भर दी। और इस शेर की बदौलत आखिरी शेर में दुनिया में इंसानों में पाए जाने वाले खुदा के वजूद पर झगड़ों का हल बता रहे हैं कि जब हर एक को अल्लाह ने बनाया है, हर एक वजूद से अल्लाह की झलक वाज़े होती है, तो फिर इन झगड़ों के वजूद की क्या हैसियत रह जाती है। जिसका मतलब है कि दुनिया में मौजूद हर इंसान के साथ मोहब्बत करें, क्योंकि हर इंसान अल्लाह की बेहतरीन तख्लीक है, जिस पर खुद अल्लाह को भी नाज है। जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नज़्म पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का कलाम दुनिया में फैलाने में मेरा साथ दीजिए। अब दूसरी बात आ जाती है कि मैंने चैनल की बात की थी, दूसरा चैनल पहले मैंने सोचा था कि एक अलग से चैनल बनाते हैं, बल्कि चैनल बना भी दिया था, और उसके ऊपर हम आपके लिए ऐसा मवाद लेकर आएँ जिससे आपको ज़िंदगी बदलने में आसानी हो। जो लोग समझते हैं कि हम हार रहे हैं, उनको बताया जा सके कि इंसान अपने आखिरी दम तक कभी नहीं हारता। तो इस हवाले से ये चैनल बनाना था, और लेकिन अब ये डिसाइड किया है कि अलग से चैनल हम नहीं बनाएंगे। इसी चैनल पर हम एक प्लेलिस्ट अलहदा से बना देंगे, और उसके ऊपर हम एक स्पेसिफ़िक नाम मैं बता दूंगा क्या नाम रखा है उस प्लेलिस्ट का। फिर वो सारा मवाद और वो सारी वीडियोस जो हैं उस प्लेलिस्ट में होंगी। बाकी इकबाल के हवाले से इस वक्त जो प्लेलिस्ट चल रही है उसका नाम है बांगे दरा। एक और बात जो कहनी थी शिकवा जवाब शिकवा के हवाले से, शिकवा जवाब शिकवा के बहुत से मैसेजेस, कमेंट्स और ईमेल्स मौसूल हुई हैं मुझे कि जी आप जल्द अज जल्द उसको हमारे सामने लेकर आइए। देखिए वो 3.5 घंटे की तकरीबन वीडियो बनेगी, और उस पर कितनी मेहनत होगी ये इसका शायद आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। लेकिन जब वो नज़्म आपके सामने आएगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई अगर इस पर इतना वक्त लगा है तो जायज़ लगा है। इसलिए फ़िलहाल आप ये जो नज़में आपके सामने पेश की जा रही हैं ये भी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ही कलाम है। इसको भी आप सुनिए और इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगली नज़्म के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।